خوابوں کا شہر، سیج، انشے سیریل، سولوائن شاہ، شارق علی۔ پیانو پر لوکاس کی انگلیوں کی حیرت انگیز جادوگری اور مون لائٹ سوناٹا کا فینالے ختم ہوا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ سیج میوزک فیسٹیول کی آخری شام تھی۔ تقریب کے بعد گرین روم میں بیٹھک ہوئی تو پروفیسر گل نے کہا، 1801 میں کمپوز ہوا بیتھوون کا یہ شاہکار آج بھی تر و تازہ ہے۔ سیج کا میوزک ٹیچر لوکاس بولا، میری خوش قسمتی کہ صرف 80 لاکھ آبادی والا جرمن بولتا میرا ملک آسٹریا مغربی کلاسیکی موسیقی کا عالمی مرکز ہے۔ چاروں طرف 8 یورپی ملکوں کی زمینی سرحدوں سے گھرا، ایلپس کے خوبصورت پہاڑی سلسلے اور مرغزاروں میں واقع میرے وطن کا بیشتر حصہ سطح سمندر سے 500 میٹر بلند ہے۔ موزارٹ، بیتھوون اور برامس میری طرح ویانا کے شہری تھے، اب تو ان کے گھر میوزیم بنا دیے گئے ہیں۔ کچھ اور تفصیل ویانا کی؟ میں نے کہا۔ بولا، دریائے ڈینیوب کے کنارے آباد ہے میرا شہر، قابل دید محلات، سجے سجائے باغات، عالمی شہرت یافتہ مصوروں کے فن پاروں سے سجی آرٹ گیلریاں اور میوزیم، موسیقی پیش کرتے کانسرٹ ہال، خصوصاً ہاؤس آف میوزک تو دیکھنے کی چیز ہے۔ میرے بچپن کی پسندیدہ جگہ دنیا کا سب سے قدیم بروک طرز کا ویانا چڑیا گھر ہے، جو 1752 میں بادشاہ فرانس اور ملکہ تھریسا کے ذاتی محل کے باغ میں قائم ہوا تھا۔ طرز تعمیر اسی دور کی اور یوں یہ یورپ کا سب سے حسین چڑیا گھر ہے۔ ہیپسبرگ خاندان کے گرمیوں کے محل میں 1440 کمرے ہیں۔ 1818 میں سلائی مشین بھی آسٹریا ہی میں ایجاد ہوئی تھی۔ اور تاریخ؟ صوفی نے پوچھا۔ بولا، ہم آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا جرمن بولنے والا حصہ ہیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں پورے یورپ کی طاقتور ترین حکومت تھے ہم، پھر 1938 میں نازی جرمنی کا حصہ بنے اور آزاد ملک کی حیثیت سے دوبارہ 1955 میں بحال ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برلن کی طرح ویانا بھی امریکی، فرانس، یوکے اور روس کے زیر انتظام 4 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ 1955 میں آسٹرین ٹریٹی پر دستخط کے بعد یہ شہر پھر ایک وحدت بنا۔ چھوٹا سا ملک ہے ہم، لیکن 20 نوبل انعام یافتہ میرے ہم وطن ہیں۔ فرائڈ بھی تو وہیں کا تھا۔ رمز نے علمیت جھاڑی۔ بولا، اسی نسبت سے ویانا کو خوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تحلیل نفسی کے بانی سگمنڈ فرائڈ نے 82 سالہ زندگی کے 78 برس یہاں گزارے۔ خوابوں اور لاشعور سے متعلق اس کی تحقیق اور خیالات اسی شہر میں مرتب ہوئے۔ سگمنڈ فرائڈ کیونکہ یہودی تھا، اس لیے نازیوں کے ویانا پر قبضے کے بعد اس کی تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ اس کے نظریات پر پابندی لگی اور وہ دوستوں کی مدد سے فرار ہو کر انگلینڈ پہنچا۔ وہیں 1939 میں اس نے وفات پائی۔ اس کی قیام گاہ اور دفتر اب ایک میوزیم ہے۔ پروفیسر گل بولے، فرائڈ کا کام اور خوابوں کی حقیقت تو ایک علیحدہ نشست کا مطالبہ کرتی ہے۔ آج کی شام ویانا کی خوبصورتی کے نام ہے۔ 7 برس تک مسلسل دنیا بھر میں رہائش کے اعتبار سے یہ مقبول ترین شہر رہا ہے۔ سیاسی، سماجی، معاشی، طبی اور شہری سہولیات، طرز زندگی اور موسم کے اعتبار سے بھی۔ الپائن سکیئنگ اور سنو بورڈنگ کرنے کے بہترین مواقع ہیں یہاں۔ ویانا کے قبرستان میں 25 لاکھ قبریں ہیں، جن میں بیتھوون اور برامس کی قبریں بھی شامل ہیں۔ جاری ہے۔
ویلیوورسٹی شارقلی.